حسن عسکری حسن عسکری مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، رنجو عالم میں ڈوبا نرجس کا لاڈلا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے۔ کربلا میں مجھے لے جائے جو تقدیر میری، کربلا میں مجھے لے جائے جو تقدیر میری، مجرئی گلشن فردوس ہو جاگیر میری، مجرئی گلشن فردوس ہو جاگیر میری، ذبح کرتا تھا نہیں پوچھتے جاتے تھے حسین، ذبح کرتا تھا نہیں پوچھتے جاتے تھے حسین، در پہ خیمے کے کھڑی تو نہیں ہمشیر میری، کربلا میں مجھے لے جائے۔ میرے پڑھنا نا آپ تراب یار جنگ کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، اے خوشا قسمت جو رہبر نفس پیغمبر ملے، بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام، بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام، خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے، خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے، تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ، تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ، رک گئی آ کر جہاں جبریل کے شہ پر ملے، رک گئے آ کر جبریل کے شہ پر ملے،
کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے ہیں لے حرم، کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے ہیں لے حرم، کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کیوں کر ملے، کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کر ملے، ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی، غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے، غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے، خلد میں پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید، خلد میں پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید، 5 گل بارام کا 14 اسے ساغر ملے، 5 گل بارام کا 14 اسے ساغر ملے، یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے۔ سلوہ کربلا کے شہیدوں سلام، بے کفن بے وطن تشنا کام، کربلا کے شہیدوں سلام، بے کفن بے وطن تشنا، کرب کیسا فضاؤں میں ہے، سوگ بھیگی ہواؤں میں ہے، ہو گئے دن عزا کے تمام، ہو گئے دن عزا کے تمام، کربلا کے شہیدوں سلام، کس قدر صبر تم نے کیا، گھر لٹا بیویاں بے ردا، ظلم تم پر ہوئے صبح و شام، ظلم تم پر ہوئے صبح و شام، کربلا کے شہیدوں سلام، سب عزاقانے سنساں ہوئے، گھر محبوں کے ویراں ہوئے، چھا رہی ہے اداسی کی شام، چھا رہی ہے اداسی کی شام، کربلا کے شہیدوں
तुम पे जी भर के रोए न हम, खाए जाता है हमको ये गम, बख्श दीजिए हमें या इमाम, बख्श दीजिए हमें या इमाम, करबला के शहीदों सलाम। हक न हमसे अदा हो सका और न जी भर के मातम किया, हसरते दिल की है ना तमाम, हसरते दिल की है ना तमाम, करबला के शहीदों हमसे खिदमत न कुछ हो सकी, हमको इसकी है शर्मिंदगी, कर न पाए कोई एहतेमाम, कर न पाए कोई एहतेमाम, करबला के शहीदों सलाम। है तुम्हारे आज़ादार हम पे कर दो निगाहे करम, हम गरीबों का ले लो सलाम, हम गरीबों का ले लो सलाम, करबला के शहीदों, करबला के शहीदों सलाम, करबला के शहीदों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इस तरह तय मंज़िले सब्र व रज़ा ज़ैनब ने की, इस तरह तय मंज़िले सब्र व रज़ा ज़ैनब ने की, उम्मते जात के लिए हक से दुआ ज़ैनब ने की, करबला के वाक़े में रंग दोनों ने भरा, करबला
بھرا ابتدا شبیر نے اور انتہا زینب نے کی اس طرح طے منزل صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے درباروں میں بازاروں میں نانا تیرے دین کی آن بچا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے یہ نیل رسن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر یہ نیل رسن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے نانا زینب کردار کام آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے حلقے جو پڑے ہیں آنکھوں میں خون روتی رہی ہوں راہوں میں نانا اب آنکھ میری پتھرا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر نانا ایک برچھی دل میرا کھا گئی ہے نانا ایک برچھی دل میرا کھا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا
زینب لٹ کے آ گئی ہے، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں میں چل کے گئی بازاروں میں، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں میں چل کے گئی بازاروں میں، نانا یوں مجھ پہ ضعیفی چھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، ایک راسی میں 12 تھے گلے، بازو بھی پسے گردن تھے بندھے، ایک راسی میں 12 تھے گلے، بازو بھی پسے گردن تھے بندھے، نانا امت یہ قیامت ڈھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نانا زندہ کی زمین اسے بھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، 2 لال فدا بھائی پہ کیے، بھائی پہ ردا بھی کی صدقے، 2 لال فدا بھائی پہ کیے، بھائی پہ ردا بھی کی صدقے، نانا زینب کی ردا کام آ گئی ہے، نانا زینب کی ردا کام آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، چادر کا محافظ تھا غازی، تصویر تھا میرے بابا کی، چادر کا محافظ تھا غازی، تصویر تھا میرے بابا کی، نانا اس راس ترائی آ گئی ہے، نانا اس راس ترائی آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، درباروں میں بازاروں میں تیرے دین کی آن
بچا گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرام خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب علام کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدے دہنام کبھی وطن میں آج شہ مشرق ناتے ہیں چلو چلو میرے بابا سے چلو چلو میرے بابا سے یہ نہ پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لڑیا جنگل گلے پا دل بھرے زہرا کے چل گئے شمشیر کیا یا شہید غریب الوقت پڑا رہا جو زمیں پر اس کا جامع ہے کفن ملانا بٹھا کے ناقے کو سجاد نہ تواں اترے عصا کو تھام کے با چشم خوف شاں اترے قریب مرقد سلطان سو جاں اترے اور اہل بیت کرتے ہوئے ہوئے غریباں پا بیداد یا رسول اللہ حسین مر گیا حسین مر گیا فریاد یا گئے لاد پا پھر اس طرح زینب محضور کے خاتمے شہ کا مامہ فرقو اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگو زباں پا یزید نے ہمیں لوٹا دعائے ہے نانا بھائی شہید کے مدرے کو ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئے عزیز کے ملک کئی مہینے رہے قید ناگر زینب یہ سخت جات کے
نشانہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد اے شہد و جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ اے شہیدی کے تشنہ لب یاور اصغر بے زبان خدا حافظ اصغر بے زبان خدا حافظ ہم شبیہ نبی حسین کے لال اصغر بے زبان خدا حافظ بڑے نوجوان خدا حافظ پائے مالے غم و علم قاسم جاؤ شبر کی جان خدا حافظ جاؤ شبر کی جان خدا حافظ اے علمدار فوج عباس اے علی کے نشان خدا حافظ اے علی کے نشان خدا حافظ عائشہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نوا تیری خدمت نہ مہمان نوا تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس آخری حسین غریب مجلس یہ آخری حسین غریب کی اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال باپ آنسو بہائیں گے گھر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑا گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑا گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑا آئیں گے تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ سے لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ سے لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ سے عباس
دولہے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر بارات قاضی میں بے پر نہ جائیے، میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا، میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا، میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا آئی صدا نہ رو آزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لا، پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لا، پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لا آئیں گے، بے چین فاطمہ آنسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رولاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تو، تربت پاک کیشوں کی چادر چڑھا، تربت پاک کیشوں کی چادر چڑھا آؤ تو، مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیش بھائی کو عباس ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے، اے شاہ کربلا مولا سلام لو، ہم بے کسوں کے والیوں مولا سلام لو، سلام لو شے والا سلام، اے فاطمہ کے چاند ہمارا، اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو، رخصت یہ آخری ہے، دل افگار آئے ہیں، مولا سلام یا زادارا، مولا سلام لو یا زادہ، مولا سلام لو یا زادہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات محمد علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کو آج کی مجلس کا عنوان بنایا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نشان 33 ہے۔ سورہ احزاب قرآن کا 33واں پارہ ہے۔ اس طریقے سے اس کا ریفرنس اگر آپ دینا چاہے تو کیا دیں گے؟ 3-3-3-3۔ اب ایڈ کر دیجئے 4-3 جو ہے 12۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ پورے اہل بیت کے لیے ہے کہ اللہ نے تم سے برائی کو اس طریقے سے دور رکھا ہے جس طریقے سے دور رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ ایک تو ہے کہ برائی کو دور رکھنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جتنا آپ تم کو پاک کیا ہے جتنا پاک کرنے کا حق ہے۔ دوسرا ٹکڑا
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک سننے والے کے لیے شک میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی کیا ایسی کیا نجاست ہے جس کو اللہ اتنا پاک کرنا ہے جتنا پاک کرنے کا حق ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ پاک کرنا، پاک کرنے کا حق ہے، یہ اہل بیت کے روحانی مقام کو کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے یہ ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، اور یہ جو طہارت ہے جتنا پاک کرنے کا حق ہے یہ اہل بیت کا روحانی مقام ہے، کہ اہل بیت اس روحانی مقام پر ہیں کہ جہاں تک کسی کی اڑان، کسی کی ریچ نہیں ہو سکتی۔ مقام خابہ قوسین او ادنیٰ، وہ مقام جہاں پر صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور یہ اہل بیت کی عروج کا اور اہل بیت کی روحانی ترقی اس مقام پر ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات ظاہر ہے کہ اہل بیت جو ہے بہت بلند مقام پر، روحانی بلند مقام پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ اہل بیت جو ہیں اللہ کا نور ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور لوگ عام طور پہ نور کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو اہل بیت جو ہے نور کے مقام پر ہیں، اور نور کے لیے حضور کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور اللہ نے ہمارے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو اہل بیت نور ہیں، اور اس نور کو اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ نور کی آیت نشان 35 میں بیان کیا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح از مصباح فی زجاجتہ الزجاجتہ کانہا الکوکب الدری یؤخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونیۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد یضیء ولم تمسس نار نور لنا نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء یضرب اللہ الامثال للناس واللہ واسع علیم۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پر اللہ نے نور کی مثال دی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نور کس قسم کا نور ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سماوات اور عرض کا نور ہے۔ یہ تو چیز بالکل ہر ایک اس کا قائل ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مثل و نور ہی، مثل و نور ہی نہیں ہے یہاں پر۔ مثل کے معنی جو ہے اللہ کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، جو ہے یہاں ہے مثل و نور ہے، اس نور کی مثال، البتہ نور کی مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ اس نور کی مثال ایسی ہے، ایک دراڑ ہے، اور اس دراڑ میں ایک تاخچہ ہے، اور اس تاخ میں ایک چراغ جل رہا ہے، اور یہ چراغ ایک فانوس کے ایک گلاس کے ایک فانوس میں گھرا ہوا ہے، فانوس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ فانوس کی حفاظت میں ہے یہ چراغ، اور یہ چراغ ایسا چمک رہا ہے جیسے کوئی کوکب الدری جیسا کوئی چمکدار ستارہ جو ہے چمکتا ہے۔ یہ اس کا جو مغرب ہے اور نہ مشرق ہے، اور اس کو ایسے زیتون کے تیل سے جلایا گیا ہے
سلگایا ہے کہ وہ زیتون کے مبارک درخت سے حاصل کیا گیا ہے، اور اللہ اس کے نور العنا نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور، اور اللہ اس نور کے طرف اسی کی ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اسی کی ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہر ایک اس نور کے طرف آ نہیں سکتا، وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ کے طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ اور ہم کو ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نور کی ہدایت ہمارے لیے قائم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ہم دیکھیں گے کہ روحانیت کے اور بھی کون سے ماخذ ہیں جس سے آپ روحانیت کا سبق لے سکتے ہیں۔ روحانیت کا سب سے بڑا مرکز اور علم کا سب سے بڑا مرکز قرآن مجید ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب، جو کھلی ہوئی کتاب میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر مبین کے لفظ پر غور کریں تو قرآن میں ایک اور جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے جس کا میں ذکر تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، کہ کلو شعین احصیناہ فی امام مبین۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نشان 12 ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا احصاء امام مبین کی ذات میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے جو کا ذریعہ ہے اور علم کے جو ذخائر ہیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسرے امام مبین کی ذات ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کہ قرآن صامت، جو لکھا ہوا قرآن ہے، اور دوسرا ہے قرآن ناطق، یعنی بولتا ہوا قرآن۔ اب آپ اس بہت کم لوگ ہمارے یگر جنریشن کو معلوم ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ نے قرآن کو پہنچایا۔ قرآن شریف لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام کو لوگوں پر ظاہر کرے تو جبرائیل کو وحی ہوتی ہے کہ لوح محفوظ پر سے وہ ٹکڑا جو اللہ سنانا چاہتا ہے، اور وہ حضور کے قلب پر جو ہے وہ اس کو نازل کرے۔ تو وحی کا نزول قلب پیغمبر پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضور جب ختم ہو جاتی ہے، اس کا نزول ختم ہو جاتا ہے، تو حضور اپنی زبان میں وہ قرآن کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن ہے وہ زبان جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ناطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا منہ کا نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ اس مقام پر ہے کہ جس کے لیے قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ناطق ہے۔ اب اس قرآن روحانیت کی تشکیل میں مقام رسالت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ رسول لوگوں کو تعلیم دینے والا ہوتا ہے۔ کتاب کا کام انفارمیشن پہنچانا ہے، لیکن کتاب کے ساتھ ایک تعلیم دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، ان لم تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وان یتفرقوا حتی یتبین علیہ الحوض۔ اے لوگو، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک تو قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے
تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے جہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر نہ پہنچے۔ یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ حوض کوثر پر نہ پہنچے۔ تو اس لیے قرآن اور اہل بیت دونوں انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ صرف کتاب خدا کافی نہیں ہے، جیسا کہ ماضی میں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ہم کو کتاب خدا کافی ہے، ہم کو اور کوئی چیز رسول سے سننا نہیں ہے، اور معاذ اللہ رسول جو ہے وہ حیضان بک رہے ہیں، معاذ اللہ خاتم الرحم۔ رسول کا صرف قرآن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ رسول کی ہدایت ضرورت ہے، اور امام کی ہدایت بھی ضروری ہے۔ رسول انسانوں کے لیے ایک اللہ نے کہا کہ انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ جس طریقے سے خدا رب العالمین ہے، عالمین کا خدا ہے، اسی طریقے سے ہمارے حضور سارے کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کائنات کو کس کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارا نظام کائنات ہے، نظام شمسی جو ہے، وہ سارے کائنات کے ایک خطرے کے برابر نہیں ہے۔ اور دنیا میں کائناتیں پیدا ہو رہی ہیں، کائناتیں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہر کائنات جو پیدا ہوتی ہے وہ، اور ہر کائنات جس کو اللہ جو ہے ختم کر دیتا ہے، ان سب کے لیے ایک کائنات کو اللہ کا حکم بجا لانے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ انما اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، قبل اس کے کہ وہ کہے ہو، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کس کو ہو کہہ رہا ہے؟ اللہ جو ہے وہ ہو جو کہہ رہا ہے، وہاں پر کوئی ہے، اور کائنات کے سارے کاموں کا انجام دینے والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے ائمہ ہیں، جو کن فیکون پر فوری، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کن فیکون میں کتنا وقت درکار ہے، کہا کہ کاف اور نون میں جتنا فاصلہ ہے اسی طریقے سے کن فیکون گئے، وہ لمحے کے 1000ویں لاکھوں حصے کے برابر بھی نہیں ہے کہ فوراً نے اس کا مطلب جیسے ہی وہ کن کہے وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ اب روحانیت کے لیے امامت کی بھی ضرورت ہے، اور ائمہ کے متعلق اللہ کا ارشاد قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم تم کو، یعنی جعلناہم، ہم تم کو، ہم ائمہ، جعلناکم ائمۃً، ہم تمہارے میں سے ہی ائمہ کو سلیکٹ کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، اور کوئی امام کو نہ مقرر کر سکتا ہے، نہ امام کو اپنے مقام سے ہٹا سکتا ہے۔ امام جو ہے اللہ کے حکم سے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، اور کائنات اور اللہ کا حکم، اور وہ کسی کا
پابند نہیں ہوتا، کسی کا تابع نہیں ہوتا کہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، اور بھروسہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے کہ بھائی اس کو اپنے پوزیشن سے کوئی ہٹا دے گا، جیسا پولیٹیکل رہتا ہے ایک گروپ بنا لیتے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین سے ان کے سارے خطابات کو نظر انداز کر کے کسی کو سلیکٹ کرنا اسلام کے سب سے قائد سے، اور اسلام نے جو کہا ہے کہ رسول کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور امام کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، ان لوگوں نے امام کی حق تلفی کی تھی. تو خلافت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، خلافت تو چلی گئی، لیکن امامت جو ہے امیر المومنین کی اس طریقے سے برقرار رہی. اور امام خود فرماتے ہیں کہ خلافت کا میرے پاس جو درجہ ہے ایک بکری کی چھینک سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ایک اپنے جوتے کو وہ ٹانکے دے رہے تھے اور کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ جوتے بہت پرانے ہو گئے ہیں. تو کہا کہ دیکھو یہ میرے جوتے میرے لیے تمہاری خلافت سے زیادہ عزیز ہے. تو یہ خلافت اس کا کوئی مقام نہیں ہے امامت کے مقابلے میں، اور امامت ہی ہر چیز ہے. اور کلو شعین اناسن بے امامہم، قیامت کے دن امام کو ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب تک زندہ ہے اور وہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ قیامت نہ ہو، اور اس امام کب اس کا انتقال ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے. اور سورہ رحمان میں ہے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. اللہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ باقی رہ جائے گا، یہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ وجہ رب ہے. امام جو ہے وجہ رب ہوتا ہے، اور کائنات ختم ہونے کے بعد وجہ رب باقی رہ جاتی ہے. اور ہمارے پاس روحانیت کا ذخیرہ دعائیں ہیں اہل بیت کی. ہم میں اور دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہے، دوسرے فرقوں میں، کہ ہمارے پاس دعاؤں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ہم پڑھتے رہیں زندگی بھر تو ختم ہونے والی دعائیں نہیں ہیں. اور ان دعاؤں میں صحیفہ علویہ کی دعائیں ہیں، جس میں آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے مشلول، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر اور دعائے صباح، یہ ساری کے ساری اب صحیفہ علویہ میں ہیں. اور دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ کاملہ ہے، جہاں پر اب امام نے 300 دعاؤں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اور یہ دعاؤں کا کلیکشن مولا کی زندگی میں ہی اپنے دونوں بیٹوں کی مدد سے، یعنی محمد ابن علی اور زید ابن علی دونوں کے تعاون سے مولا نے اس کو صحیفہ سجادیہ کی تدوین کی تھی. اور اس طریقے سے کہ اب صحیفہ سجادیہ کے کئی ایڈیشنز پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اسٹیفن ہاکنس جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اور ولیم چٹک، اسٹیفن ہاکنس کے علاوہ ولیم چٹک جو علامہ طباطبائی کا 10 سال تک جسے شاگردی کی، اس نے دی سامس آف اسلام کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں ولیم چٹک لکھتا ہے اپنے انٹروڈکشن میں کہ حضرت عیسیٰ روحانیت کے اس اسٹیج پر نہیں پہنچ سکے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی ریچ ہے، اور روحانیت کی جو آخری منزل ہے، بلکہ ایسی کوئی وہ منزل جو بلند سے بلند تر ہو سکتی ہے، وہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے۔ شام کے لیے دعائیں، صبح کے لیے دعائیں، ہر ہفتے کے ہر دن کے لیے دعائیں مقرر ہیں، اور یہ دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے لیے ہر وقت کے لیے ہے۔ آج بہت ہی غمگین دن ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج ہمارے سر سے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد وہ سب سے کم عمر امام ہیں۔ 28 سال کی عمر میں امام کو زہر دے دیا گیا، اور امام کا اکثر وقت جیل میں گزرا، کیونکہ بنی عباس جو اس وقت حکمران تھے، ان کو حضور کی ایک حدیث معلوم تھی کہ میرے امت میں 12 امام ہوں گے اور 12 قائد ہوں گے، اور میرا آخری قائد آخری زمانے میں آئے گا۔ تو 11ویں امام تک تو ان کو معلوم تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ 12ویں امام کی ولادت نہ ہو، تو اس لیے مولا کو قید میں رکھا گیا تھا کہ تاکہ وہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو۔ لیکن اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ ایسی خواہش سالی ہوئی کہ امام کو 1 سال کے لیے قید سے چھوڑنا پڑا، اور اس 1 سال کے دوران امام نے حضرت نرجس خاتون سے عقد کیا، اور امام زمانہ پیدا ہوئے۔ سن 250 ہجری میں، اور اس امام کی ولادت کی خبر صرف ان کی پھوپھی کو تھی اور ان کے ماں باپ کو تھی، اور کسی اور کو نہیں تھی، یا حضرت نرجس خاتون کو تھی۔ لیکن بنی امیہ کا جو اس کے بعد استبداد شروع ہوا، انہوں نے لوگوں کے حاملہ عورتوں کے پیٹ کا چاک کر کے بچوں کو ختم کرنے کی، یہ وہی حرکت تھی جو فرعون کیا کرتا تھا، کہ لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا اسی طریقے سے۔ لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ امام 1 سال کے لیے قید سے چھٹکارا ہوا۔ قید سالی کو دور کرنے کے لیے آپ نے نماز استسقاء پڑھی تھی، جس سے بارش ہوئی، اور اس میں امام کو موقع ملا کہ حضرت صاحب الزمان کی ولادت ہو۔ آج ہمارا امام یتیم ہو گیا، آج ہم امام یتیم ہو گئے، اور امام ہمارے اتنی بھی ان کی قسمت نہیں تھی، امام اتنے بے کس سے بے بس تھے کہ انہوں نے اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید ہی میں زہر دے دیا گیا۔ امام کی میت باہر آئی، اور امام زمانہ اعجاز سے ہاتھ آئے اور باپ کو غسل کفن دیا، باپ کو دفن کیا،
اور اس کے بعد آپ غائب ہو گئے. لیکن اس قیامت کے بعد بنی عباس نے اتنا ظلم ڈھایا کہ امام کے گھر کو منہدم کر دیا. آج ہمارے غم کا آخری دن ہے. ہم حسین کو رخصت کر رہے ہیں. آپ اس کو سب مل کر کہیے کہ مولا تیری خدمت نہ ہو سکی. ہم محجوب ہے مولا کہ جی کھول کر رو نہیں سکے. اب اگلے برس مولا آپ کا غم منائیں گے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے میں کیوں نہ برپا ہو قیامت. ہائے ہائے گیار سینوں سر پیٹ کر روئے نہ کیوں کر مومنی. سینوں سر پیٹ کر روئے نہ کیوں کر مومنی. ہو رہے ہیں آج مولا ہم سے رخصت. ہائے ہائے گیار مولا کی ہوتی ہے شہادت. ہائے ہائے پوچھئے خیر البشر سے ہے درے قرار سے. سامنے میں آج کس کی ہے شہادت. ہائے ہائے گیار وے مولا کی ہوتی ہے شہادت. ہائے ہائے خدا خدا حافظ ہے رخصت کی گھڑی. اے کربلا والوں خدا حافظ. خدا سلام آخری سلام آخری کربلا والوں خدا حافظ. خدا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا نہ ہم سے ہو سکا. کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے یہ شرمندگی. ہے یہ
کربلا والوں خدا حافظ، خدا حافظ، ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے، ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے، اداسی چھا گئی، اداسی چھا گئی ہے، کربلا والوں خدا حافظ، خدا حافظ۔ پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے، پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے، رہی گر زندگی، رہی گر زندگی ہے، کربلا والوں خدا حسین 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 حسین۔ مومنین، دعا کا معروضہ ہے۔ ڈاکٹر تقی خان صاحب قبلہ اور ہاشم علی خان صاحب کے لیے بار اللہ حق محمد وآل محمد، خصوصاً شہزادی کونین کا واسطہ، ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرما، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور ایک سورہ فاتحہ نواب بے نظیر جنگ، نواب تراب یار جنگ، نواب معین یار جنگ، نواب عباس یار جنگ، نواب عباس حسین خان، نور جہان بیگم، تبسم نساء بیگم اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے پڑھ کر ایصال فرمائیں۔ الوداع اے حسین، اے حسین، الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین، الوداع رسول مکرم کے چین، الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین، الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین، الوداع، زینت دو جہاں ہے تیرے نقش پا، زینت دو جہاں ہے تیرے نقش پا، تیرے سجدے کیے مغربین، الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین، الوداع، مجلس تیری ہے گھر میں ہو جلوہ گر، مجلس تیری ہے گھر میں ہو جلوہ گر، تجھ کو روتی ہے دنیا حسین، الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین، الوداع، چاندنی رات پر مردنی چھا گئی، چاندنی رات پر مردنی چھا
الوداع الوداع اے حسین الوداع سر کھلے فاطمہ آ رہی ہے نظر سر کھلے فاطمہ آ رہی ہے نظر رو رہے ہیں شاہ مشرقین الوداع الوداع اے حسین الوداع آج شام غریب باقی ہے تذکرے آج شام غریب باقی ہے تذکرے اب بھی روئیں گے ہم پوری رین الوداع الوداع اے حسین الوداع ہم جییں گے تو اکیلے برس روئیں گے 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 پھر سے ہوگا یہی شور و شین الوداع الوداع اے حسین الوداع شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شبیر شبر سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک قاسم اکبر سلام شاہ سلام علیک آن محمد سلام شاہ سلام علیک نن مجاہد سلام شاہ سلام علیک زینب کلثوم سلام شاہ سلام علیک پیاسی سکینہ سلام شاہ سلام علیک شیعہ کے مولا سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک ابن حیدر الوداع ابن حیدر الوداع شاہ بے سر الوداع ابن حیدر الوداع ابن حیدر الوداع ابن حیدر الوداع شاہ بے سر الوداع ابن حیدر الوداع راحت روح علی جان پیامبر الوداع ابن حیدر الوداع نور عین فاطمہ فدیہ داور الوداع ابن حیدر الوداع ابن حیدر الوداع ابن حیدر الوداع قاسم نوشاء فرزندان زینب الوداع اصغر ناداؤ ہم شکل پیمبر الوداع عباس علی ثانی جعفر الوداع ابن حیدر الوداع شاہ بے سر الوداع یا علی مرحبا ابن الزرا ویلا ابن الزرا ہائے شہید کرب و بلا ابن الزرا قوت بازو شیر خدا ویلا ابن الزرا ویلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. سلطان ابو الاسود ابن موسیٰ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان. علمان 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 شریک القرآن والانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجہ. اللہ آمین. اللہ تعالی مخرجہ. اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد.